الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر اٹکے ہوئے کام کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، میں کہتا ہوں کہ اگر 10 سالوں سے بھی کام اٹکا ہوا ہے نا، انشاءاللہ العزیز ہر حال میں حل ہوگا۔ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور اس کی گارنٹی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس وظیفہ کو 41 مرتبہ تہجد کے ٹائم کوئی بھی پڑھے، میں کہتا ہوں لاکھوں سالوں سے اٹکا ہوا کام کیوں نہیں ہے، وہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی کیا کریں کہ نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ آدمی روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جو روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، یعنی جس طرح نہانے والا آدمی دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے جسم پر میل نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے کاندھوں پر گناہ نہیں رہتے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرماؤ کہ اللہ کے ساتھ دوستی جوڑو، اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز دنیا کی ہر مشکل حل ہوگی۔ اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت جو انسان جس جگہ پہ بیٹھ کے کرتا ہے وہاں نحوستیں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائے قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں۔ کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں اگر صبح کی نماز کے ٹائم ہم نہیں کر سکتے، اگر صبح کے ٹائم آپ نہیں کر سکتے، دوپہر کے وقت کریں، زور کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کریں۔ ایک تو نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا وظیفے کی شرط بھی پوری ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو تلاوت قرآن کریم کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں، لازمی۔ اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اس کو کرنے سے پہلے اپنے قریبی غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، مسجد تعمیر ہو رہی اس پہ خرچ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح اب ہمارا ادارہ ہے یہاں درسگاہ زیر تعمیر ہے اور مسجد کا کام بھی زیر تعمیر ہے۔ کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ کافی دوستوں نے اس سال کے اندر مدرسے کا کام کافی تعمیر کرایا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ان دوستوں کی مشکلات بھی دور فرمائے
اور اللہ رب العزت ان دوستوں کے مال رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ان قریب ویڈیو بنا کر بھی دوستوں کو انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ کتنا اس سال کے اندر الحمدللہ سوچ سے بھی زیادہ کام کرایا دوستوں نے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے ہی یہ کام ہوا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس کام کو جاری رکھیں۔ زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں کہ مسافر طلباء روزہ رکھیں گے، روزہ افطار کریں گے، ان کے روزے رکھوائیں، روزے افطار کرائیں، ان کے راشن پانی میں حصہ پائیں اور تعمیراتی کام میں حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ تو کوشش فرمائیں زکوٰۃ کے لحاظ سے، عشر صدقہ خیرات کے لحاظ سے تعاون فرمائے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ جتنا ہو سکے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کا خرچ جب آپ قبر میں دیکھیں گے نا وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ تو دوستو اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا یا رشتہ اٹکا ہوا ہے، آپ رشتہ بار بار مانگتے ہیں نہیں دیتے، لڑکی والے مانگتے ہیں نہیں دیتے، یا لڑکے والے مانگتے ہیں تو لڑکی والے رشتہ نہیں دیتے، یا لڑکی والے مانگتے ہیں تو لڑکے والے وہاں رشتہ نہیں کرتے، 100 معاملات ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کے کام اٹکے ہوئے ہیں یا کہیں نوکری کا کام ہے جو اٹکا ہوا ہے یا رزق کی بندش ہے، یہ آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے کہ جن کا کام سالہ ہا سال سے اٹکا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو کریں، سالہ ہا سال سے اٹکا ہوا کام انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کام ہوگا کہ یہ میرے نبی کا فرمان مبارک ہے اور حضور کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر سالوں سے اٹکا ہوا کام کیوں نہ ہو، جس بندے نے اس سورت کو اس طریقے سے پڑھا ہے انشاءاللہ العزیز اس کا کام ہر حال میں کام حل ہوگا، ہر حال میں کام حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ ہاں اس سورت کو رزق کے وسعت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کام حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ سورت کیا ہے؟ سورت الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ سورت جمعہ 28ویں پارے کے اندر ہے۔ اگر کام رشتے کا اٹکا ہوا ہے یا کوئی اور کام اٹکا ہوا ہے تو اس سورت کو 3 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی وقت، صرف 3 مرتبہ 41 دن تک۔ میں کہتا ہوں سالہ ہا سال سے اٹکا ہوا کام انشاءاللہ العزیز ہر حال میں حل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا